مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور مہیب اور اتم نام میں آج کا دن اور آج کی برکت اور آج کی پروکار روحانی تقریب ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت کا اسباب بنے، کیونکہ خدا ہر شخص کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اپنی آنکھ میں رکھتا ہے اور اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ وجہ سبب اس کا نور ہے۔ وجہ سبب کیا ہے؟ اس کا نور ہے۔ یہ فضل جو ہم پر ہوا، کسی شخص، کسی بادشاہ، کسی ممسوح یا کسی لشکر کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ فضل مجھ پر و آپ پر، بلکہ پوری انسانیت پر خدا بندوں کے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہو، کیونکہ ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے متی رسول کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت کریمہ سے لے کر 16 آیت کریمہ تک تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ آئے ہیں، اس کی جو حقیقت اور جو ماہیت کا جو منبع ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے۔ کون ہے؟ خدا کا کلمہ ہے، جس کے بارے میں یوحنا رسول فرماتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے۔ خدا اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا سوائے بیٹے کے۔ تم دنیا کا نور ہو۔ یسوع المسیح تمہیں، مجھے، پوری انسانیت کو یہ پیغام ارسال کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہے، یہ علم و منطق ہے، یہ ایمان اور علم ایمان کی بات ہے۔ کس بات کو سمجھے، اس بات کو جانے اور خدا میں اقبال مندی حاصل کرے اور اپنے خدا کے مشتاق بن جائے، اپنے خدا کے طالب بن جائے اور اپنے خدا کے نور کے فرزند بن جائے، کیونکہ خدا میری نجات کی میراث ہے، خدا میری امید کی میراث ہے۔ خدا کی حضوری، خدا کی معموری، اس کے نور، اس کی روشنی، اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے واضح طور پر، کھلی طور پر، کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے، وہاں پر میں کیا ہوں گا؟ موجود ہوں گا۔ آپ موجود ہیں، خدا موجود ہے۔ آپ موجود ہیں تو بیٹا موجود ہے۔ آپ موجود ہیں تو روح القدس موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم موجود ہیں، باپ موجود ہے، بیٹا روح القدس موجود نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ باپ موجود ہے، روح القدس موجود ہے، بیٹا موجود نہیں ہے۔ پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا موجود ہے، باپ اور روح القدس موجود نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی قدرت، خدا کی عظمت، خدا کی کمالیت اور خدا کی جمالیت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ خدا قدرت والا ہے اور وہ اپنی قدرت سے اپنا جلال اور اپنا نور اور اپنی روشنی زمین پر ظاہر کرتا ہے۔ جب زمین پر کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا روح زمین کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا
तख्लीक अमल भी नहीं था। आसमान हो, जमीन हो, पानी हो, पहाड़ हो, कुछ भी नहीं था, तब फिर भी वो मौजूद था। जब वो मौजूद था तो रोशनी थी, जब वो मौजूद था तो जलाल था, जब वो मौजूद था तो नूर था, जब वो मौजूद था तो अजमत थी, जब वो मौजूद था तो सरबलंदी थी, जब वो मौजूद था तो वो पुरफजल था, जब मौजूद था तो वो मोहब्बत थी। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, कितनी बड़ी बात खुदा का बंदा मती रसूल फरमाता है, लिखता है कि तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो। इंसान को कहा गया जो सिर्फ मखलूकात है। क्यों इंसान को कहा गया? क्योंकि इंसान को खुदा ने अपने रूह से पुरजलाल, पुरवकार, रासबास, कामल और नूर में तख्लीक किया। जब उसने अपना रूह फूंका तो जिंदगी जारी हुई। जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत, खुदा की फसीलत, खुदा की हशमत और खुदा का नूर। इसलिए खुदा ठंडे वक्त में अल सुबह अपने प्यार करने वाले आदम से मिलने के लिए आया। किसी चरिंद या परिंद या हवाने नातक से नहीं, किससे मिलने के लिए आता? आदम से। आदम से क्यों मिलता? बात करता, प्यार करता, मोहब्बत करता। और आदम बाबरकत था, पुरवकार, पुरजलाल शख्सियत, पुरजलाल कुदरत के हामिल। खुदा को वो देखता, सजदा करता, तमजीद करता, सताइश करता, और जिस मकसद के लिए उसे तख्लीक किया है ताकि वो मकसद जमीन पर पूरा करे। कुर्बानी के मालिक को नहीं समझ पाया। वो इसलिए कुर्बान हुआ ताकि दुनिया से तारीकी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। तारीकी गालब आ चुकी थी, अंधेरे में इंसान जो था वो अंधा आ चुका था, टूट चुका था। मगर खुदा का फजल, खुदा का रहम उस बेटे के वसीले से हुआ जो दुनिया का नूर है। उसने तारीकी को दूर कर दिया और दुनिया को अपनी पनाह में ले लिया, अपनी लपेट में ले लिया, अपने अंदर रख लिया, ताकि दुनिया ने को जब उसने अपने अंदर रख लिया तो उसके अंदर आने से दुनिया नूर से रोशन हो गई और दुनिया के लिए नूर बन। इसलिए यीशु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो। अगर यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसके 12 बाब को देखें, आइए मेरे साथ उसका 8 बाब उसकी 12 आयत करीमा को हम देखते हैं। आठ बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा? मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांतों का क्या होगा? पीसना होगा। अंधेरा क्या है? वो हमें बाहर निकाल, किससे? खुदा की हजूर से। फिर वो क्या होगा? रोना धोना होगा, दांतों का पीसना होगा। मगर खुदा हमें बचाता है, खुदा हमें छुपा लेता, खुदा हमें अपने अंदर रखता है ताकि हम मसीह में हकीकत और माहियत को समझ सके, नूर की हकीकत और माहियत को समझ सके। तो मसीह जो है वो दुनिया का मंबा है, नूर का चश्मा है, नूर की आबशार, नूर का दरिया, नूर का समुद्र है, नूर की चट्टान है और नूर की खुराक है। जब इस खुराक को हम खाते हैं, ना हम भूखे रहते हैं, ना हम प्यासे रहते हैं, बल्कि मसीह में हम जिंदा किए जाते हैं। मसीह में क्या किए जाते हैं? जिंदा किए जाते हैं, ताकि मसीह में हमारी बढ़ोतरी और तरक्की का अमल रुकने न पाए, बल्कि मसीह में जो हम कद अपने को बड़ा कर सकते। अब किस तरह कद बड़ा करना है? फिजिकल तौर पर या रूहानी तौर पर? इंसान जब कद की बात करता कहता फिजिकल तौर पर, मेरे कद ऊंचा हो, मेरी शोहरत ऊंची हो, मेरे पास गाड़ी और बंगला अच्छा हो, मेरे पास बड़ी कलीसिया हो,
میرے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ، مگر خدا آپ کو حقیقی تحفہ، روحانی تحفہ، آپ کا خط اور آپ کی سوچ اور آپ کی لیاقت کو اونچا کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ عقل سے سوچیں اور روح سے بڑھیں اور خداوند میں سر بلند کیجیے۔ مسیح اس جہاں کا حقیقی کیا ہے؟ نور۔ سب مل کر بولے، مسیح اس جہاں کا کیا ہے؟ حقیقی نور۔ چاند سورج ستارے بھی روشنی دیتے ہیں، چاند سورج ستارے بھی کیا دیتے ہیں؟ روشنی دیتے ہیں، مگر ان کی روشنی جو ہے عارضی، ان سب کی روشنی کیا ہے؟ عارضی ہے، مگر یسوع مسیح کی روشنی جو ہے وہ جلالی ہے، قدیمی ہے، پروقاف اور جلال ہے، جو اس روشنی میں آ جاتا ہے اور وہ اس روشنی کا مسیح کے نور کی روشنی کو ماں سورج چاند ستاروں سے تشبیہ نہ دیں، کیونکہ یہ سارے محدود ہیں، مگر میرا خدا لامحدود ہے اور لامحدود روشنی اور لامحدود قدرت کا حامل ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو سمجھنا ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، یہ سائنس پڑھنے والے لوگوں کے لیے ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو وہی روشنی چاند جو ہے وہ زمین پر منتقل کر چمکتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کا متلاشی ہے، آرزو رکھتا ہے، مگر آپ کتنے پروقاف اور جلال عظمت کے حامل ہے کہ خدا کی روشنی آسمان پر بھی ہے، خدا کی روشنی آسمان پر بھی ہے، اور خدا کی روشنی ستاروں پر بھی ہے، خدا کی روشنی چاند پر بھی ہے، خدا کی روشنی سورج پر بھی ہے، خدا کی روشنی زمین پر بھی ہے، خدا کی روشنی پہاڑوں پر بھی ہے، اور خدا کی روشنی سمندروں پر بھی ہے، کیونکہ وہ روشنی کا منبع ہے۔ اس کی روشنی مدھم ہے، اس کی روشنی مدھم ہے، دھیمی نہیں ہوتی، غروب نہیں ہوتی، مرجھاتی نہیں۔ دنیا کی ہر روشنی مدھم ہو جاتی، مرجھا جاتی ہے، مگر میرے خدا کی روشنی فعل و حقیقت ہمیشہ ہمیشہ تک۔ اس روشنی کے مالک کو اپنا منجس سمجھو۔ اگر آپ اسے اپنا منجس سمجھو گے تو آپ کی زندگیوں میں ترتیب آ جائے۔ ترتیب یہ ہے کہ ہم چرچ میں لیٹ آئیں، ترتیب یہ ہے کہ ہم اچھے کپڑے پائیں، ترتیب کلیسیا کہ یہ ہے کہ وہ اچھا نکھار کریں، مگر خدا چاہتا ہے کہ تم وقت کی ترتیب کے بھی مالک کیا بنو؟ وقت کی ترتیب کے بھی مالک بنو۔ جس طرح دنیا میں تم اچھے دکھتے ہو، اسی طرح تم وقت کی پابندی میں بھی اچھے دکھو، تابعداری میں اور خدمت میں بھی اچھے دیکھو۔ محض اچھی دعا کرنے سے ہم اچھے ایماندار نہیں بن جاتے، محض ہم اچھا کلام سنانے سے اچھے ایماندار نہیں بن جاتے، ہم اچھی گواہی رکھنے سے اچھے گواہ نہیں بن جاتے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر مسیح کو جلا دینا، مسیح میں پہچانے جانا ہے، مسیح کے نور کو باہر نکالنا ہے۔ مسیح جو ہے تمام مخلوق شہروں دہات تو جو ہے اس کو روشن کرتا ہے۔ وہ شہروں میں بھی بستا ہے، وہ دہاتوں میں بھی بستا ہے، وہ انسانوں میں بھی بستا ہے، چرند پرند ہر ایک میں وہ بستا ہے، کیونکہ وہ اتنا سر بلند ہے، وہ اتنا سر بلند ہے کہ اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، چاہے آسمانیوں کا ہو چاہے زمینیوں کا۔ جب وہ اتنا سر بلند ہے تو کبھی اس کی سر بلندی کے رومانس کو محسوس کر کے دیکھیں۔ آپ کی زندگی مسیح کے ساتھ قائم اور دائم ہو جائے۔ مسیح کی شخصیت کو آپ اگر ہم چھپتے ہیں تو خود سے چھپتے، مگر جو شاہد خدا نے پہاڑوں پر، ریگستانوں میں، زرخیز زمین پر، چاہے زمین پر ہو چاہے
پہاڑوں پر ہو چاہے آسمان پر ہو، کہیں بھی ہو، جو شہر خدا نے بسایا ہے تو اسی میں اس شہر کی کیا ہے؟ سر بلندی۔ جب اسی میں سر بلندی ہے تو پھر ہم چھپ نہیں سکتے۔ اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں، چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا، یعنی کہ اونچے مقام پر رکھا جاتا۔ گاؤں ہو پہلے وقتوں میں چراغ یعنی لالٹین جو جلا کر کہاں رکھے جاتے؟ اونچے مقام ہو، تاکہ پورا گھر جو ہے وہ روشن کیا جا سکے، گھر میں بسنے والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، بچے ماں باپ کو دیکھ سکے، ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ سکے، اور ماں باپ بزرگ اپنے جانور کو، یعنی کہ پورے اس جگہ کو دیکھ سکے جس جگہ پر وہ چراغ یعنی کہ وہ پیمانہ وہ روشن کیا گیا ہے، اسے نیچے نہیں رکھا گیا بلکہ اونچے مقام پر رکھا گیا ہے، تاکہ تمہاری روشنی وہاں تک پہنچے تو ہمارے خدا کا تختی ہی آسمان جس پر فرشتگان سرافیم کرافیم ہر وقت قدوس قدوس کرتے، بلکہ چراغ دان پر رکھے ہوئے جو روشنی ہے جب وہ بڑھتی ہے تو خدا کی وسعت کو، خدا کے جلال و کمال کو ظاہر کرتی ہے، تاکہ زندگیاں روشن کی جائے، جہاں روشن کیے جائے، بچے بزرگ روشن رہے۔ اگر ہم خود سے روشن نہیں ہونا چاہتے، تاریکی میں خود جانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یسوع کی مرضی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی میں، اپنی ایگو میں رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی حکمت اور اپنی لیاقت، اپنی طاقت، اپنی شہرت، اپنی دولت پر زمین پر ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا سے ترقی نہ ہو۔ اس لیے خدا تمہیں نیکوکار بنانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کی یہ مرضی نہیں کہ تم اس کی تعلیمات کو مدم کرو، محدود کرو، بلکہ یسوع چاہتا تم اس کی تعلیم کو، اس کے کلام کو جو لامحدود ہے دنیا تک پہنچاؤ، تاکہ دنیا سے تاریکی کو دور کیا جائے اور نور میں لایا جائے۔ بلکہ ضروری ہے کہ کلام خدا کی روشنی کے لیے دوسرے تک پہنچے۔ اب کلام سننے کے لیے آئے، خدا کے نور کو پانے کے لیے۔ کلام میں خدا کا نور ہے، کلام میں خدا کی سچائی ہے، اور اس کلام کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہے؟ خدا کی لیاقت جنم ہے۔ ہمارا دل خدا کے دل کے پاس آ جاتا ہے، ہماری زبان اقرار کرتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اے میرے خدا مجھ پر رحم کھا، میری ضربکاریاں، میری غضبکاریاں، میرے گناہ سے مجھے دور کر، میری غلاظت سے دور کر، میرے سے تاریکی کو دور کر، اور مجھے اپنے نور کی لپیٹ میں لے لے، کیونکہ میں نے تجھے قبول کر لیا۔ کلام اس لیے ہے کہ تم کلام کو قبول کرو۔ اس کا نور جب چمکتا ہے تو ایمانداروں کے چگل کیا ہے؟ خدا کا جلال ظاہر۔ کتنی بڑی بات ہے، جب خدا کا نور چمکتا ہے تو ایمانداروں کے چگل خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور پھر خدا کی قدرت ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں موسیٰ کو، دیکھیے ایک جھاڑی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، مگر جھاڑی بسم نہیں ہوتی۔ وہ خدا کی تجلی کو دیکھتا، خدا کے نور کو دیکھتا، خدا کی روشنی کو دیکھتا، وہ دیکھتا غور سے، آگ ہے، روشنی ہے، سپارک ہے، مگر کیا ہے کہ جل نہیں۔ نزدیک جاتا ہے تو کیا خدا فرشتہ کیا بولتا ہے؟ آواز کیا آتی ہے؟ موسیٰ اپنی جوتی اتار، اپنی جوتی اتار۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی حضوری کو دیکھنا چاہتا۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتا ہے تو خدا چاہتا ہے تم اپنی جو ہے خود غرضی کی جوتی کو اتار، بے حسی کی جوتی کو اتار، اور میرے پاس آ جا۔ میں تجھے اپنی تجلی دکھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی راہ پر چلانا چاہتا ہوں۔ خدا کا کلام خدا کا راستہ ہے، خدا کا راہ خدا کی قدرت ہے، اور اس قدرت کو خدا میں سمجھے، ہو کر سمجھے، جان کر سمجھے۔ نہ ہم خدا کو حب میں ہوتے ہیں، نہ ہم خدا کو چاہتے ہیں، نہ سمجھتے، کیونکہ ہماری سمجھ ضعیف ہو چکی۔ مگر خدا اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہماری ضعیف عقل کو عقل عطا فرماتا، تاکہ ہم عقل مندی حاصل کر سکیں۔
तीन चीज है। नंबर 1, रोशनी में जिंदगी। रोशनी में क्या है? नंबर 1 क्या है? रोशनी में जिंदगी है। तुम रोशनी में हो, तुम जिंदगी में हो, और ये जिंदगी रूहानी है। ये तुम्हारे अंदर जो रोशनी है ये रूहानी है और ये खुदा की दी हुई है, क्योंकि रोशनी के अंदर जिंदगी है और तुम्हारे बदन के अंदर जिंदगी है और जिंदगी तुम्हारे अंदर है और जिंदगी को तुमने जिंदगा बनकर पहचाना। नंबर 2, रोशनी थकती नहीं। रोशनी थकती नहीं है। खुदा थकता नहीं है, खुदा ऊँगता नहीं है, खुदा सोता नहीं है, खुदा बदन नहीं रखता। इसलिए खुदा लामहदूद कुदरत का हामिल है। खुदा रूह है और तुम रूह के फरजंद हो, इसलिए रोशनी थकती नहीं है। अगर हम रोशनी में आ जाए, हमारी थकावट दूर हो जाएगी, हमारी गिरावट दूर हो जाएगी, हमारा गिराव बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, रोशनी अपना रास्ता दिखाती है। रोशनी क्या है? अपना रास्ता दिखाती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? राह को जिंदगी मैं। रोशनी का माला क्या था? राह को जिंदगी मैं हूं। मैं दुनिया का राह हूं, मैं दुनिया का चरवाहा हूं, मैं दुनिया का बचाने वाला हूं। नंबर 4, रोशनी हर जगह से गुजरती। रोशनी को गुजरने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। रोशनी हर जगह से गुजर जाती है। इसलिए यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो उसने जब जलाली बदल लिया तो वो हर जगह से गुजर जाता था। वो उसको दुनिया की कैद से वो छूट गया। इसलिए जब दूल्हा आएगा तो ये दुल्हन जिसको नया बदन मिलेगा वो जलाली बदन होगा, वो कहीं से भी गुजर जाएगा और उसकी बादशाहत में पहुंच जाएगा और हम हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे? कितना बड़ा अक्षर है। इन बातों से एक दूसरे को क्या किया करो? तसल्ली दिया करो। अगर हम और आयतें देखें तो पहला यूनुस का पहला बाप उसकी 5 आयतें मुबारक में, ज़बूर 119 और उसकी 5 आयतें। तेरा कलाम मेरे कदमों को चिराग, मेरे राह के लिए क्या है? रोशनी। कितनी बड़ी बात! तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरे राह के लिए क्या है? और रोशनी है। जिसाया 9 बाप उसकी 9 आयतें मुबारक में भी लिखा है, वो कुल से 1 बाप उसकी 13 आयतें मुबारक। कितना बड़ी बातें हमारी जिंदगियों के लिए लिखी हैं कि हम खुदावंद में बड़े, फले, फूले, तरक्की करें और खुदा के गवाह बने। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के जलाल के जोरदार तालियां खुदावंद आपको